مسلمان بابری مسجد کا کیس کیوں آ گیا؟ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلمان کے 4 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے اسلام پر چلو گے تو ہار جاؤ گے، اسی منحوس طبقے کی وجہ سے مسلمان ہارا۔ مسلمان کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اسلام کو قبول کرو گے دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑو دنیا میں آگے ہو جاؤ گے۔ اسی منحوس طبقے کی وجہ سے مسلمان ہار گیا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کیوں ہارتا ہے، مسلمان کیوں جیتتا ہے؟ اس راز کو سن لیجئے، آپ کو بابری مسجد کا کیس سمجھ میں آ جائے گا۔ بابری مسجد کا کیس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان ہارتا کیوں ہے، مسلمان جیتتا کیوں ہے؟ مسلمان جب گنہگار نہیں ہوتا تو دشمن سے جیتتا ہے، جب مسلمان خود گنہگار ہو جاتا ہے تو دشمن جیت جاتا ہے، مسلمان شکست کھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ پر ذرا دھیان دیجئے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں ہارتا ہے، مسلمان کیوں جیتتا ہے؟ مسلمان کو جب موت سے محبت ہوتی ہے اور دنیا سے نفرت ہوتی ہے تو مسلمان جیتتا ہے، اور جب مسلمان کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، موت سے نفرت ہوتی ہے، مسلمان ہارتا ہے۔ چوتھی وجہ کو ذرا دھیان میں رکھیے، مسلمان کیوں ہار رہا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلمان 4 وجہ سے ہارتا ہے۔ مسلمان دشمن پر بھروسہ کرتا ہے، دوست پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان آپس میں جھگڑا رکھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، دل نہیں ملاتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان کو دنیا کی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس دولت کے دینے والے خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کیوں جیتتا ہے، مسلمان کیوں ہارتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مسلمان مایوس ہو گیا اس لیے مسلمان ہار رہا ہے، مسلمان بھروسہ کر کے بیٹھ گیا اس لیے مسلمان ہار رہا ہے، مسلمان دوسرے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے، دنیا بھاڑ میں جائے، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کام کو آج کرتا ہے، ابھی کرتا ہے، اور دین کے کام کو مسلمان ٹالتا ہے، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ جدھر سے گزرو دعا بجھا دو، جہاں بھی پہنچو کمال کر دو، جدھر سے گزرو دعا بجھا دو، جہاں بھی پہنچو کمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کہہ دو۔ مسلمانوں آپ صرف 5 کام کیجئے مسلمان کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے آپ صرف 5 کام کیجئے، خدا آپ کے ساتھ ہے، نواب سراج الدولہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا دیجئے، صرف آپ سے وعدہ لینا ہے اور مجھے اپنی جگہ بدلنی ہے، صرف آپ سے وعدہ لینا ہے۔ مسلمان کے لیے آپ 5 کام کیجئے، ہر مسلمان سے آپ محبت کیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے بھائی، بخیلی مت کیجئے، ہر مسلمان سے محبت کیجئے۔ میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، مسلسل بول رہا ہوں، آپ خاموش، آپ تھک گئے، میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں، آپ کے حوصلے سے حوصلہ رکھتا ہوں۔ پہلا کام، مسلمان سے آپ کو محبت کرنی ہے، ہر مسلمان سے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنی ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، مسلمان پریشان حال ہو مدد کرنی ہے انشاءاللہ، مسلمان سے غلطی ہو معاف کرنا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس ملک میں جینا ہے شیر کی طرح، مرنا ہے شیر کی طرح، خدا کے ساتھ ہونا تو آپ کو 5 کام کرنے پڑیں گے۔ جس کے ساتھ ہوگا مولا، کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ؟ صرف 5 کام کر لیجئے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دین پر کھڑے ہو جائیے۔ کیسے؟ جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا ہے،
जैसे बीमार दवाई पर खड़ा होता, आप दीन पर खड़े हो जाइए, पहला काम। दूसरा काम, दुश्मन की दौलत को देख करके मायूस मत होइए कि गैर मुस्लिम के पास कोठी है, बंगला है, मुसलमान कंगाल हैं, गैर मुस्लिम माला माल है, ये सजाए मौत के कैदी हैं, मरने की देर है, जहन्नम इंतजार कर रहा है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात का ध्यान दीजिए, आप हराम से बचिए, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। हराम से बचिए। हराम से कैसे बचना है? जैसे जहर से आदमी बचता है, जहर जान लेता है, हराम ईमान ले लेता है। चौथी बात का ध्यान दीजिए, आदमी आदमी को देख करके बनता है, बिगड़ता है। आप सही आदमी के पास बैठिए, गलत आदमी के पास मत बैठिए। सही आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है, मैं बताने के लिए चाह रहा हूं। 3 आदमी के पास आप बैठिए, आलिम के पास इंशाल्लाह, डॉक्टर के पास बैठिए इंशाल्लाह, बूढ़े आदमी के पास बैठिए इंशाल्लाह, 3 आदमी के पास बैठिए। 5 आदमी के पास मत बैठिए, झूठा आदमी के पास मत बैठिए, नाफरमान के पास मत बैठिए, बेवकूफ के पास मत बैठिए, रिश्ता तोड़ने वाले के पास मत बैठिए, कंजड़ बखील मक्खी चूस के पास मत बैठिए। इन लोगों के पास मत बैठिए। आदमी आदमी को देख करके बनता है, बिगड़ता। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, दीन का मसला सबसे मत पूछिए, माहिर आलिम से पूछिए। दीन का मसला बहुत नाजुक है। अगर आपने सबसे पूछ लिया, वो गलत बता दिया, वो खुद गुमराह होगा, आपको भी गुमराह कर देगा। इस 5 काम पर खड़े हो जाइए, हमारे साथ खुदा खड़ा होगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार आएगी और जाएगी इंशाल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। कुरान पर अमल करने के लिए हाथ उठाइए। 3 काम उम्र भर नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह मंजिल नहीं है। केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।